السلام علیکم دوستو، ہمارے پچھلی ویڈیو میں آپ سب نے جانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی دو انعام خدا کی طرف سے جو ملے ہوئے تھے، دو معجزات ملے ہوئے تھے، وہاں تک جانا تھا۔ جو بھی پہلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، وہ جا کے پارٹ 1 دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے ہم دوسرے پارٹ پر شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے منع کر دیا تھا اور بولا اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ اب موقع آ گیا تھا کہ وہ دونوں معجزے پیش کیے جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دیا تو وہ اژدہا بن گیا اور اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا یہ تو سوائے جادو کے اور کچھ بھی نہیں، اور کہا میں تمہارے مقابلے میں بھی مشہور جادوگروں کو لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا کہ سب کے سامنے دعوت پیش کی جائے۔ مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ فرعون نے ماہر جادوگروں کو مخاطب کیا اور یہ بھی اعلان کرایا کہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو سے پست کرے گا تو اسے مالا مال کر دے گا۔ مقابلے کا دن آ پہنچا۔ لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ 40 جادوگروں کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی کہا کہ پہلے جادوگر لوگ ڈالے۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنے پاس جو رسی اور لکڑی تھی اسے زمین پر ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں حرکتیں کرنے لگی۔ لوگوں کے نظروں پر جادو کر دیا، گویا وہ رسیاں سانپ دیکھنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحشت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے وہی کہا کہ یقیناً تو ہی غالب آئے گا اور تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالا تو ایک اژدہا بن کر تمام جادوگروں کی رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ اب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ ایک اللہ کی طرف سے ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے میں تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جب فرعون نے یہ سب دیکھا کہ سارے جادوگر ایمان لائے ہیں تو بولا کہ میرے سے بنا پوچھے تو نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ اور کہا موسیٰ نے تم سب پر بھی جادو کر دیا ہے۔ پھر بولا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں میں کٹوا کر کھجور کے تنوں پر لٹکوا دوں گا۔ اس پر جادوگروں نے جواب دیا تجھے جو کرنا ہے کر ڈال، تجھے کوئی ترجیح نہیں دیتے، تو سوائے دنیا میں ہمیں سبق دینے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ چنانچہ فرعون نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے قوم پر 9 معجزے عذاب کے ڈالے، جیسے ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب اور میںڈکوں کا عذاب وغیرہ وغیرہ۔ فرعون اور اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہتے تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو وہ عذاب ٹل جاتا تھا، لیکن پھر وہ سرکشی اور نافرمانی کرنے لگتے تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ بنی اسرائیل کی کل تعداد لگ بھگ 6 لاکھ تھی۔ صبح جب فرعون کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لیے بحر احمر کے کنارے پہنچے۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے چلا آ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر اور آگے سمندر کی اونچی لہریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہی اللہ کی طرف سے آواز آئی اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مارو۔ جو ہی آپ نے لاٹھی ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئی۔ سب کے سب اس راستے کے باہر نکل گئے۔ اب جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر پانی میں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے۔ فرعون پہلے تو ڈرا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، لیکن پھر اس نے اپنے گھوڑے اور لشکر کو لے کر اس راستے پر داخل ہوا۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے باہر نکل رہا تھا اور دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی جا ملا اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گئے۔
جب فرعون ڈوب رہا تھا تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ موت کے آخری دن وقت میں جب فرشتے دیکھنے لگتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو لوگوں کو عبرت کا نمونہ بنا دیا، اور آج بھی صحیح سلیم مصر کے عجیب گھر میں موجود ہے۔ فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کو آرام اور سکون حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو کتاب دی گئی جس کا نام تھا توریت۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی خواہش کی تھی۔ بہت اصرار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی ڈالی، جس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگی اور سجدہ ریز ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی بہت سے قصے ہیں، لیکن یہ مختصر سے قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اس قصے کو پیش کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے، آمین۔